رہ گئے. اس لیے کہیں داڑھی نہیں ہے, کہیں ٹوپی نہیں ہے, کہیں اسلامی لباس نہیں ہے, کیونکہ رہ جو گئے پتہ. جس پہ رہے اس کو داڑھی پسند ہی نہیں ہے, جس پہ رہے اس کو زلفیں پسند ہی نہیں, جس پہ رہے اس کو سر پہ ٹوپی پسند ہی نہیں, جس پہ رہے اس کو اسلامی حلیہ پسند ہی نہیں ہے. اس لیے پھر میں کہا کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, بات رکے گی نہیں ایک جگہ, یہ نیٹ پہ چڑھے گی. آج کل آپ کو پتہ ہے دور ہے باتیں کاٹ کے گالیاں دینے کا, آج کل دور ہے علماء کی پگڑیاں اچھالنے کا. حضور جن کو کہہ رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں, کسی کا دل آیا سکھ کہہ دیا, کسی کا دل آیا کچھ کہہ دیا. بھائی کسی کی زبان کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا, لیکن ایک دن دربار تو لگنا ہے. میرے حضور پوچھیں گے تجھے شرم نہیں آئی میرے ممبر پہ بیٹھنے والے کو سکھ کہتے ہو؟ بھائی دربار لگنا ہے, سب کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا, سب کو جواب دینا پڑے گا. باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت کے قائل ہیں. اگر کوئی اٹھ کے ہمیں گالیاں دے تو ہم بھی گالیاں دینے لگ پڑے. نہیں ہے, ہم نے جوڑنا ہے, ہم نے کو کام کرنا ہے. پتہ ہم گالیاں دینے تو نہیں ہیں, ہم تو کام کرنے ہیں. اگر کوئی دے رہا ہے تو دے بھائی, اپنے منہ سے دے رہا ہے, وہ اپنی کیے کا جواب دے گا. بلکہ ہم جواب بھی نہیں, ہم تو صوفی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا. ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم رہ جائیں. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, سدرۃ المنتہا, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, محبوب تشریف لے گئے. پھر آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا. آپ کی نور مبارک سے سب نور سے دے نور تے اس دا نور حضور میں, آپ کی نور مبارک سے مشاہدہ فرمانے تشریف لے. جنتی حوروں کی سردار آئی, جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے وہ جنتی حور کے لیے سنائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول کے آسمان زمین کی طرف دیکھے, سورج پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے. اگر یہ ایک حور کا عالم ہے تو پھر آپ تصور کریں جو جنتی حوروں کی سردار ہے, پھر اس کا کیا عالم ہوگا, اس کا کیا عالم ہوگا, کیسا حسن ہوگا. اگر دیکھو نا وہ حور مقصورات فی الخیام ہے, تحت کسی 12 ربیع الاول تو پتہ نہیں کتوں بلا لئی ہے. اللہ کہتے حور مقصورات فی الخیام, ہم نے 12 ربیع الاول پہ بلا لیا اس کو. ملتان میں آئی کو کرنے والے کام کرو. یہ میری بات یاد رکھو, اس سے نہ آپ کا نقصان ہوا ہے نہ میرا ہوا ہے, نقصان مسلک کا ہوا ہے. ہمارے اس کام سے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ آپ کا ہوا ہے. میں بھی تقریریں کر رہا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن داغ مسلک کو لگ گیا, داغ مسلک کو لگ گیا. کسی نے یہ نہیں کہا سلیمان نے برا کیا, کسی نے یہ نہیں کہا زید نے برا کیا, کسی نے نہیں کہا بکر نے برا کیا. انگلی کس پہ اٹھی؟ مسلک پہ اٹھی. باتیں کس کو ہوئی؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ. لیکن میرا چیلنج ہے جی, کہیں سے ڈھونڈ کے دکھا دو امام صاحب نے یہ کہا ہو کرنے کو. اس لیے پتر ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے مسلک بدنام ہو. وہی کام کرو جو بزرگوں نے کیے ہیں. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے. کیا کاظمی صاحب کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو کبھی حور نہیں بلائی. کیا میر علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو کبھی نہیں بلائی. کیا سیال کے تاجدار کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو کبھی نہیں اس طرح کا کوئی کام کیا. کیا سید دیدار علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی؟ کیا سید جماعت علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی؟ کیا پیر کرم شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. جلوس نکالا, باوضو ہوتے تھے, سفید لباس ہوتا تھا, سر پہ پگڑیاں ہوتی تھیں, خوشبو لگی ہوتی تھی, ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے تھے, زبان پہ حضور پہ درود ہوتا تھا, نبی علیہ السلام کی نعت ہوتی تھی. انہیں تو پتر اس طرح منایا. کھانے پکتے تھے, شرینی بانٹی جاتی تھی, لنگر تقسیم ہوتا تھا, لیکن اس طرح کا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. اس لیے پتر آگے نہ بڑھو اپنے بزرگوں سے, اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے رہو. جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو. نفل پڑھو, قرآن خوانی کرو, اپنا دسترخوان وسیع کرو, نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں کھانا بانٹو, لیکن پتر اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. ایک اور کلپ وائرل ہوا, وہ شیطان سے خوشی منوا رہے ہیں, عجیب کام کر رہے ہیں. جو ہمیں بزرگوں نے طریقہ بتایا اسی پہ رہو. کیا ہے؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. وہ خوشی کس طرح وہ بھی بتا دیا.
مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ اگر عام روٹین میں 1000 بار پڑھتے ہو، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا دن ہے، اس دن 10,000 بار پڑھو، اس دن 5,000 بار پڑھو، ڈبل کر دو 2,000 بار۔ لیکن پتر اس طرح کا کوئی کام نہ کرو، مسلک پہ انگلی اٹھے۔ ہم تو آگے حضرت جی بڑی مشکلات کا شکار ہے، آگے ٹوٹ رہا ہے مسلک، اہل سنت بکھر رہی ہے حضرت جی، نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے حضرت جی، نہیں اس کو ایک کرو۔ پتر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کے نزدیک تو پتر اس پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کا کیا تک، آؤ میرے پاس، مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہاں اگر نہیں مانتا پھر آپ کو حق پہنچتا آپ پھر کریں کچھ، لیکن پتر میرے پاس آئے بھی کوئی نہ، آ کے مجھے کو کہیں بھی نہ کہ حضرت غلطی ہوئی ہے، تو پھر بندہ نقصان ہوا نا، پتر نقصان ہوا، نقصان ہوا اس طرح مسلک۔ غیر خوش ہو رہے ہیں ویکی کر دینے پہ، غیر خوش ہو رہے ہیں، رافضی خوش ہو رہے ہیں، نجدی خوش ہو رہے ہیں، دیوبندی خوش ہو رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں سانو بگانے کی لوڑ نہیں، ساڈے لیے اپنے ہی بڑے نے۔ نقصان ہو رہا ہے پتر، ایک اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے، ہم کثرت میں ہیں، صرف خرابی یہ ہے ایک نہیں ہے۔ چشتی کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ چشتی نہیں، چشتی بھی حضور ہی کے ہیں، نقشبندیوں کا یہ قطر مطلب نہیں کہ نقشبندی کو وکھری شے میں، نقشبندی بھی حضور ہی کے ہیں، قادریوں کا کوئی مطلب نہیں کہ قادری کو وکھری چیز ہے، نہیں قادری بھی حضور ہی کے ہیں۔ بھائی رنگ ہیں یہ چشمے ہیں، سور وردی ویسی یہ چشمے ہیں جو مدینہ پاک سے نکل رہے ہیں حضرت، جیسے فیض لینے والے فیض لے رہے ہیں۔ ایک چشمہ مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے وہ قادری ہے، ایک چشمہ آ رہا ہے وہ نقشبندی ہے، ایک چشمہ آ رہا ہے وہ چشتی ہے، لیکن حضرت جی مرکز سب کا ایک ہے۔ اگر مرکز سب کا ایک ہے تو پھر سارے ہی ایک ہیں۔ سیال شریف کا ایک اپنا انداز ہے، سیفی برادران کا ایک اپنا انداز ہے، ہمارے اتاری جو ہیں ان کا اپنا انداز ہے، ہمارے جو مصطفی ہیں ان کا اپنا انداز ہے، پیر جمل صاحب اپنے انداز سے پگ باندھتے ہیں، میں اپنے انداز سے باندھتا ہوں سارے، لیکن حضرت کے انداز وکھرا ہونے سے ہم وکھرے ہو گئے، ہم سارے ایک ہیں حضرت۔ سیفی بھی ہمارے، سیال والے ہمارے، اتاری ہمارے، مصطفی ہمارے، پیر جمل صاحب والے ہمارے، اسبائی بھی آپ کے ہیں، سارے ایک ہیں پتر۔ اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، غلطیاں بندے سے ہوتی ہیں، انسان سے غلطی کہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ بھئی عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ قواعد ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے طریقہ۔ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، آؤ میرے سے بات کرو، لیکن نقصان مسلک کا ہو رہا ہے۔ جتنے نوجوان بچے پتر جوش، لیکن وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو وہ نقصان ہی کرتا ہے، وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو وہ نقصان کرتا ہے۔ جوش ضرور لیکن ساتھ ہوش بھی ہو۔ جوش میں یہ تو نہ تم اپنوں کو بھول جاؤ، یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ سور وردی ہے، یہ ویسی ہے، یہ امام احمد رضا خان کی فکر پہ چلنے والا ہے، یہ میلاد منانے والا ہے، یہ 11ویں والا ہے، یہ کول والا ہے، یہ 10ویں والا ہے، یہ 40ویں والا ہے، یہ اجمیر والا ہے، یہ بغداد والا ہے، یہ بخارے والا ہے، اپنے ہیں پتر سارے، ہم سارے ایک ہیں، ہم سارے۔ جوش ضرور لیکن ساتھ یہ تو پتر یہ نہ ہوئے جڑی کئی چکی ہے کہ اپنے پیر سے کٹ ماری ہے۔ اہل سنت تو آگے حضرت جی بڑی محبت کرا، لیکن حضرت جی ہماری طرف سے ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، ہم محبت والے ہیں پتر، سارے ہم نہیں، ہم محبت والے ہیں اور محبت ہی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ جب حضرت جی تلوار اٹھانے کی باری آئے گی تو سب سے آگے آپ کو سلیمان مصباحی نظر آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے چوڑیاں نہیں تھی پائی دیں، کوئی مچھیں بھی نہیں رکھی دیں حضرت، اللہ دے فضل نہ، کیونکہ پتر تلوار اپنے حضرت نہیں چکنی، حضرت تے نہیں تلوار چک لینی، حضرت تے نہیں چک لینی، چکاں گے انشاءاللہ، وقت آ لیں اللہ دے فضل، اور آیا کھڑا ہے پتر، وقت بڑی نزدیک ہے انشاءاللہ۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں وقت جب دلی کے لال قلعے پہ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا، اللہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ہمارے بڑوں کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ بھائی پاکستان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں کچھ ہونے والا ہے حضرت جی، وہ کیا نہیں ہوا ہمارے پاکستان کے ساتھ،
اللہ کی قسم ہے کوئی اور ملک ہوتا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن اس کا کھڑا رہنا، اس کا موجود ہونا، اس کا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی خاص نگاہ مبارکہ ہے اس ملک کے اوپر. تو ختم ہو چکا ہوتا پتر. ایک سائڈ پہ آپ کے انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے چائنا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے ایران ہے. اب پسے ہوئے ہو، لٹے ہوئے ہو، جو آیا نوچا، جو آیا کھایا، جو آیا سمیٹا باہر بھاگ گیا. مقروض ہیں ہمارے روڈ گروی رکھے گئے ہیں، ہمارے اڈے گروی رکھے گئے ہوئے ہیں اس وقت. یہاں بیٹھا ہر بندہ، ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی مقروض ہے، جنہوں کہتے ہیں نا نک اسی کر دے جو ڈبے دیں، لیکن پھر بھی کھڑے ہیں. کھڑے ہیں. وجہ کیا ہے کھڑے ہونے کی؟ ہائے ہائے ہائے، کمال لکھا جی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر بھی ہمارا ہوگا. وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا. آئے گا وقت انشاءاللہ. میں تو بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنود جمعے ہیں کس دیں ویکھے جو جنود جمعے. آپ کو پتہ ہے پتر وہ جرمنی جہاں اس وقت جتنے یورپین ممالک ہیں نا، سب سے مشکل ترین ویزا اس وقت جرمنی کا ہے. جتنے بھی یورپین ممالک ہیں نا، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، بیلجیم، اٹلی، اسپین، جتنے بھی اس میں آتے ہیں سب سے مشکل ترین ویزا جرمنی کا اس وقت ہے. اس وقت جتنی آپ کی بڑی گاڑی ہیں میرا، یہ اوڈی چھوٹی، یہ ساری جرمنی کی ہیں. لیکن پترا پھر آن رہ جاؤ گے، کبھی وہ وقت تھا جب ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. یہ ریکارڈ میں بات ہے. کبھی وہ وقت تھا، وہ جرمنی جہاں جانا اس وقت مشکل ترین کام ہے، کبھی اس جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا. یار جرمنی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ وجہ صرف سانو اپنی لے ڈبے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. سانو جڑے اندروں میر جعفر ٹکرے نا، انہیں ککھ نہیں رہن دیتا. لیکن کوئی نہیں، ابھی بھی بڑا کچھ ہے. بس یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صرف نعروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے بدر بھی لڑی سی، احد بھی لڑی سی، حنین بھی لڑی سی، تبوک بھی لڑی سی، موتا بھی لڑی سی. صرف نعروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ نہیں، یہاں بڑی جنگیں ہیں جو آپ کو لڑنی پڑیں گی. سب سے پہلی جنگ تو اپنے آپ سے لڑیں نا، اور جیتے اپنے آپ کو، اور داڑھی رکھیں گے. پہلی لڑائی تو ہے. اب دیکھو نا پتر، وہ جو معاملہ ہوا، مار دیا اس کو جو سیالکوٹ میں واقع ہوا، لیکن اپنے انہیں سارے دے منہ دیکھو، کسی تے بھی داڑھی کوئی نہیں تھی. کیا اس کو آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ کیا اس کو رجی اتار کے نالی میں بہا دینا بے ادبی نہیں؟ پہلے خود سے جیتے ہیں. اپنے آپ نہ لڑو. اگر اپنے آپ کو نہیں جیت سکے اور نہ کسی نے بھی جیتے. ہم کشمیر اس دن جیتیں گے جس دن پہلے خود کو جیتیں گے. ہم انڈیا اس دن جیتیں گے جس دن پہلے خود سے جیتیں گے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، پہلے وہ خود سے جیتے. مکہ میں بڑے بڑے مظالم ہوئے، ہمارے مختار نبی تھے، اشارہ فرماتے اسی وقت ابو جہل زمین میں دھنس جاتا، اشارہ فرماتے ابو لہب زمین میں دھنس جاتا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ کا نام و نشان مٹ جاتا. مختار نبی تھے، لیکن کیا ہوا؟ صحابہ کی تربیت فرمائی. کسی نے کبھی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک دن ابو جال کے آگے نا انہوں نے تھپڑ مارا ابو جال کو، یا کچھ کڑوا بولے. نبی علیہ السلام نے کچھ ماہ کے لیے ان کا بائیکاٹ کر دیا. تربیت فرمائی تاکہ ان کے اندر سے نفسانیت نکل جائے. اگر یہ بولیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بولیں.
ذات کے لیے نہ بولیں. مکہ میں تربیت فرمائی. ابھی پتر ہمیں خود سے لڑنا پڑے گا. اپنی ذات نکالنی پڑے گی, اپنی خواہشیں نکالنی پڑیں گی, اپنی آرزویں نکالنی پڑیں گی, اپنی میں نکالنی پڑے گی. اس وقت یوٹیوب پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے. کیا مجھے نہیں بولنا آتا؟ پاکستان کی ایک بڑی برادری ہے گجر, جس سے میں بلانگ کرتا ہوں. اگر چاہوں تو بڑے میرے پاس پلیٹ فارم ہے, میں یوز کر سکتا ہوں. مجھے فون آئے گجر کمیونٹی کے حضرت صاحب گجران گل ہوئی ہے, یہ ہے. میں نہ بھائی گجر اسی کنوں دا دب چھڑیا, ہوں اسی گجر کوئی نہیں, اسی صرف ہونا دے نوکر ہوں. آتے ہیں مجھے بھی جواب حضرت. پاکستان کی بڑی کمیونٹی ہے گجر کمیونٹی. مجھے فون آئے ہیں ان کے حضرت صاحب گجران گل کی تھی ہے, یہ کر دیں گے. وہ میں نہ بھائی گجر شجر ہی بڑی دیر دا دب آئے ہیں. پھر تھی کلپاں جو کیوں کہتے ہو کہ جی میں گجر ہوں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی گجر شجر ہونے سے غرض نہیں ہے. میری بس پہچان ایک ہی ہے, ان کا نوکر ہوں, نوکروں کا نوکر ہوں, نوکروں کا نوکر ہوں. سید بیٹھا ہوا ہے زمین تے بھی بیٹھ جاتے, مینوں کہڑی ہڈی آخر آ چلی. نہیں بھائی اسی نوکر, دل تو کرتا سر تے پاؤں سے, لیکن نہ کر سکنا اپنے نال کرسی تے باقی نوکر. صرف اس لیے حضرت جی نام لیتا ہوں, میں نے بڑوں بڑوں کے دماغ خراب ہوتے دیکھے. بڑے لوگ میرے سامنے حضرت جی سید بن گئے. صرف اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں گجر ہوں. جو کل نوں کہ میرا بھی دماغ خراب ہو یا نا تو مجھے میرا کلپ بھائی ہو, مس بھائی صاحب گجر ہو تو گجر ہی رہو. میں صرف اس لیے بولتا ہوں باتوں میں کہ گجر ہوں, باقی مجھے کوئی گجر شجر سے غرض نہیں. ان کے نوکر ہیں, بس ہماری یہی پہچان. صرف اس لیے بولتا ہوں. میں نے دیکھے ہیں جی بڑوں کو میں نے شاہ ہوتے دیکھے. صرف اس لیے نہیں, نکالنا پڑے گا اپنی ذات کو. پہلے اپنے آپ سے لڑو. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. پہلے خود سے جیتنا پڑے گا. جو خود سے نہیں جیتا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ جو خود سے نہیں لڑ سکا وہ کسی سے کیا لڑے گا؟ جو خود سے ہار گیا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ اس لیے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے لڑو خود سے, جیتو خود کو. محمد بن قاسم والی سیٹ خالی ہے, طارق بن زیاد والی سیٹ خالی ہے, صلاح الدین ایوبی والی سیٹ خالی ہے. صلاح الدین ایوبی آسمانوں سے نہیں اترا تھا, ماں نے پیدا کیا تھا. محمد بن قاسم آسمانوں سے نہیں آیا تھا, ماں نے جنا تھا اس کو. طارق بن زیاد آسمانوں سے نہیں آیا تھا, ماں نے پیدا کیا تھا. ٹیپو سلطان آسمانوں سے نہیں اترا تھا, ماں نے پیدا کیا تھا. ہاں صرف آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں, اوے خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کر, اس دفعہ طارق بن زیاد والی سیٹ پہ تجھے بٹھا دیا جائے. لیکن لبیے کتوں یہ تو اپنے کو گئے. صلاح الدین ایوبی کا بیج اس دفعہ کس کو لگایا جائے؟ ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ کس کو بٹھایا جائے؟ ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں. پہلے خود سے لڑنا پڑے گا. حضرت مولا مشکل کشا یہودی سے برسر پیکار ہے, سٹ لیا تھلے. کون تھا جو مولا کی ضرب کو برداشت کر سکتا ہے؟ شیر خدا تھے, اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے, وہ گرا لیا اس کو. مولا مشکل کشا نا سینے پہ بیٹھے, اس کی گردن اتارنے لگے. اس نے چہرہ مشکل کشا جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے بید بھی کر دی. اب اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا جا چلا جا. اور اس کرتا ہے حضرت انی دیر دی لڑائی تو بس اٹھے ہے, لاؤ تو ہوں کیوں نہیں لاندے, اور میں نے اب تجھے کچھ نہیں کہنا, جا چلا جا. وجہ فرمایا پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا, تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے. اب درمیان میں علی کی ذات آ گئی ہے, اور علی کا طریقہ ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ہے. پہلے خود سے جیتنا پڑے گا, پھر تمہیں بھی شیر خدا کا غلام بنا دیا جائے گا, پھر تمہیں بھی حسینی فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا. لیکن پہلے خود سے جیتنا پڑے گا. جو خود سے نہیں جیت سکا اس کو نہیں شیر خدا کی نوکری دی جاتی, اس کو نہیں حسینی فوج میں نوکری ملتی, اس کو نہیں ابو بکر صدیق کے مشن میں شامل کیا جاتا. یہ وہی شامل ہوگا جو خود سے جیتے گا, جو اپنی ذات, اپنی غرض و غایت, اپنی خواہشیں, اپنی انا, اس کو قربان نہیں کرے گا. اس لیے پتر ہمیشہ دین کی خدمت کرنا اور کوشش کرنا اکٹھے رہیں. جتنے بھی یا رسول اللہ والے ہیں سب کا ادب و احترام کرنا. غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں,
اور یاد رکھو پتر جڑا کھاڑے چ اترا غلطی انہیں کرنی ہے، جڑا باہر بیٹھا انہیں کرنی ہے، ہو جاتی ہے غلطی۔ لیکن قربان جاؤں وہ کریم ذات ہے، وہ اچھائیاں دیکھتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم غلطیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہمیشہ پتر علماء کا ادب کرنا، اگر کسی عالم سے غلطی ہوئی ہے وہ عالم ہے، تو غیر عالم ہے، تو کس منہ اس پہ باؤں کرے؟ ارے وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ حضور کے دین کا وارث ہے، بھائی کچھ ہے تو اللہ نے اس کو اپنے محبوب کا ممبر اور مصلی دیا نا، کچھ ہے تو دیا نا بھائی، تجھے نہیں دیا۔ اس لیے پتر ہمیشہ ادب کرنا، اور میری بات یاد رکھنا، 2021 میں جتنے علماء ہیں حضرت جی، ان سے بڑی قربانی اس وقت کوئی نہیں دے رہا حضرت جی۔ وہ اللہ کے بندو، اب تو فیکٹری میں جو چوکی دار ہے اس کی بھی 18,000 تنخواہ ہے، یہ بیچارے ہیں جو آج بھی 8,000 اور 10,000 پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تم پھر بھی ان کو باتیں کرتے ہو، تم پھر بھی ان کو باتیں کرتے ہو۔ میں حضرت وہ پتہ پیچھے شادی مصری کاری ہے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے گھر محفل کروائی چھت پہ، مجھے بڑی بتانے لگے جی میں ماشاء اللہ 2.5 لاکھ روپے خدمت کر کے بھیجی ہے پرونے دی، تو میں حضرت جی بڑا فجر پرونا پڑھا ہے وہ کنی کیتی ہے، وہ جس پرونے پیچھے مغرب پڑھتے وہ کنی کیتی ہے، وہ جس پرونے پیچھے نہیں حضرت وہ قرآن کے قاری ہیں، تو میں حضرت جڑے مسجد دے امام صاحب نے وہ کی فجر وچ ہیر پڑھتے ہیں، وہ مغرب وچ کلام بلے شاہ پڑھتے ہیں، وہ شاہ وچ کلام خواجہ غلام فرید پڑھتے ہیں، وہی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کیا ہوا جی، گھر کی مرغی دال برابر، مصر والے قرآن پڑھن تو قرآن ہے، ساڈے اپنے امام پڑھن تو قرآن ہی نہیں ہے کوئی، پتر ان کی قربانی ہے، اللہ کی قسم ہے، ہم نے تم نے کیا دینا ہے ان کو کل اللہ اور اللہ کے رسول عطا کریں گے جی، جن کی یہ نوکریاں کر رہے ہیں، غلطیاں ہیں ساتھ چھوٹی موٹی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن قربانی تو دیکھو، بھائی تو بھی کر کے بتا ذرا مجھے 8,000 میں، تو بھی ذرا مجھے 10,000 میں کر کے بتا نا، یہ کام بھائی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اب جا نہیں کہیں سکتے ہیں ڈر کے مارے، یار کہیں نہ ہو میں لیٹ ہو جاؤں، میں زور ادب کرو، جتنے نوجوان بیٹھے ان کے ساتھ لگ جاؤ، کام کرو دین کا، اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے، جس دن حضرت جی ہم کام پہ لگ گئے نا اسی دن ہی کام بننا ہے، بلکہ شاہ جی دکھ دی گل ہے، وہ اللہ کے بندو وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ کی تلاشیاں لے رہے ہیں، وہ اب چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، ساڈا حال پتہ کی ہے، اسی 3 گھنٹے دی محفل سن کے بعد حضرت جی چولاں دا شاپر لینے کی دوجے کو تکے مار ڈے دیں، ہم آج بھی کھڑے ہیں، لیکن کیا ہے یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے، جو ہمیں شیشہ دکھائے پھر غصہ لگتا ہے، جو ہمیں شیشہ دکھائے غصہ لگتا ہے پھر اس پہ، وہ پتر چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے مریخ پہ گاڑیاں بھیجنی ہیں، تلاشیاں لے رہے ہیں مریخ پہ کہ مریخ پہ زندگی ممکن ہے کہ نہیں ہے، تو اسی کی کرن دے دیں 3 گھنٹے دی میں فادری چولا میں جا پر لے لے ایک دوسرے تکے دے دیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ابھی تک اس سے بھی نہیں نکلتے۔ اور شاہ جی میں کل رات کو نا محفل تھے، میں نے کہا بیٹا دکھ اس بات پہ ہے، جب تم اس طرح کے حالات کرتے ہیں نا محفل کے بعد، دکھ اس بات پہ ہوتا تو یہ نا کہ آج پہلی بار یہ آسمانوں سے چاول اتر رہے ہیں، یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی، چلو پھر سمجھ جاتی ہے بات کہ چلو بھائی کو تک بنتا ہے دھکے دینے کا، اللہ پھر بھی نہیں بنتا۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، او بھائی اس گھر کا ادب اتنا زیادہ ہے، آپ مثلا مسئلے کی روح سے آپ اندر آئے ہیں، حضرت صاحب رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، آپ آئیں، آپ کو پتہ ہے اگر میں تھوڑا سا تیز چل کے آؤں یا دوڑ کے آؤں تو میں رکوع میں شامل، رکعت جاتی ہے تو جائے، اللہ کے گھر کا اتنا ادب ہے، نہ آپ دوڑ سکتے ہیں نہ آپ تیز چل سکتے ہیں، رکعت جاتی ہے تو جائے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا اتنا ادب ہے، نہ آپ تیز چل سکتے ہیں نہ ہی آپ دوڑ سکتے ہیں، رکعت جاتی ہے تو جائے، آپ کو دونوں کام کی اجازت کوئی نہیں۔ پتر جی بندہ چولاں دا شاپر لینے ایک دوسرے نوں تکے مارے اس کار وچ، تو پھر تربیت کی ضرورت ہے قوم کو، اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر قوم آج پہلی باری چول کھان لگی، یا روز ہی کھاتے ہیں اپنے گھر، قوم آج پہلی بار چاول کھائی، نکلو پتر
اٹھیے ان کچھ کریے اپنے پاکستان میں, اپنا اپنا حصہ پائیے. اگر آپ موٹر وے پہ ہیں, کسی نے لائن توڑی, آپ نہ توڑیں. آپ کو غصہ لگے گا اس والے نے توڑ چکی, تو اتنا نہ توڑی. اگر آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, لائن میں لگے ہیں, وہ پیچھے سے کسی نے آگے لائن توڑ کے آگے لگا دی, آپ نہ توڑیں. بل جمع کروانے گئے ہیں, کسی نے لائن توڑ دی, آپ نہ توڑیں. کوئی تو ابتدا کرے یار. آپ بوتل پی کے باہر نہ پھینکیں, آپ چپس کھا کے ریپر باہر نہ پھینکیں. کوئی تو ابتدا کرے یار. وہ بھی انسان ہے. اللہ ان کے پاس کوئی نصاب نہیں ہے. اگر تورات ہے تو اس کے 12 ورژن ہیں, لوکا متا فلاں فلاں. ہمارے پاس ایک ہی قرآن, ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے, سچا سچا قرآن. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس بخاری ہے, انداز مصطفیٰ کے موجود ہے اپنے محبوب کے, ابو بکر کے انداز موجود ہیں, مولا مشکل کشا کے انداز موجود ہے, امام حسن حسین کے انداز موجود ہے. طلحہ کیسے تھے, زبیر کیسے تھے, ویسے کرنی کیسے تھے, حضرت غوث اعظم کیسے تھے, خواجہ غریب نواز کیسے تھے. ہمارے پاس انداز موجود ہے, نصاب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. لیکن صرف یہ ہے, کسی کو پہل کرنی پڑے گی, کسی کو نکلنا پڑے گا, پھر نکلیں گے سارے. صرف کسی کو پہل کرنی پڑے گی. آؤ کریں, اچھے کی بنیاد رکھیں. پھر دیکھو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے پتر دیکھ کے, میرے نبی علیہ السلام کا پاکستان, اسلام کا قلعہ. دوسری بڑی ہجرت حضرت جو صرف اسلام کے لیے کی گئی وہ تھی جب پاکستان بنا تھا, کم و بیش 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں. کئی لاکھ لوگوں نے جامع شہادت نوش کی. وہ بیٹیاں جن کی عزتیں لٹی ہیں حضرت جی, کیا ان کی روحیں اپنی قبروں میں تڑفتی نہیں ہوں گی ہمارے حالات دیکھ کے. مجھے یہی کرنا تھی تو پھر کانوں بنایا پاکستان. جی سینمے ہونے سن, جی گانے ہونے سن, جی فلمیں ہونی سن, جی پینٹاں ہونی سن, جی ٹائڈ ہونے سن, جی دوپٹہ نہیں سی ہونا, جی چادر نہیں سی ہونی, جی مسجدوں جو سپیکر لتھنے سن, جی بے حیائی عام ہونی سی, فوجی بینڈ ہونا سی, ٹول ٹمکے ہونے سن. تو کیوں بنایا, کیوں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹا دی تم نے؟ پھر ایک ہی رہتے. اگر انہی کا طریقہ اختیار کرنا تھا, اگر داڑیاں تم نے نہیں رکھنی تھی, اگر ٹوپیاں سر پہ تم نے نہیں رکھنی تھی, محبوب کی ادائیں تم نے نہیں اپنانی تھی, تو پھر کیوں مروایا ہمیں؟ پھر ایک ہی تھے, پھر رہتے کٹھے ہی. ہم نے تو اس لیے اپنی عزتیں داؤ پہ لگوائی تھی. اچھا چلو ہم تو گئی, ہم نے تو جانیں گوائیں, لیکن کیا ہے, حضور کا پاکستان ہوگا جہاں اسلام ہوگا, جہاں نماز ہوگی, جہاں اذان ہوگی, جہاں قرآن ہوگا, جہاں حدیث ہوگی, جہاں سنت ہوگی, جہاں اخلاق ہوگا, جہاں قانون ہوگا, جہاں انصاف ہوگا. لیکن دکھ. آؤ یار کچھ کریے یار. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. محنت کریے, کچھ کریے پتر. جتنے نوجوان بیٹھے, خالد حسین, خالد حضرت ایک چنگی روح, ایک اچھی شخصیت حضرت, اللہ انہوں نے درجات بلند کرے. پتر عروج سنبھالنا بڑا اوکھا ہوتا, بڑے بڑے دے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا حضرت, اس نے خالد حسین خالد صاحب نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا. نعت کا ادب, نعت کا تقدس اس بندے نے پامال نہیں ہونے دی. اینج کر لو, لت اتنے کر لو, دوجی بھی کر لو, ایک باں اتنے کر لو, دوجی بھی کر لو, انہیں اینج کر لو, انہیں اینج کر لو, کچھ اس نے نعت, انہوں نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا. اور پھر دیکھ لو کیسا حضرت جی اچھا انجام ہوا. بڑوں کو پتر یہ میسر نہیں آتا ہے. جب جا رہے ہیں خالد حسین خالد صاحب تو زبان پہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. بڑے بڑے میں نے جاتے دیکھے. یہ نبی علیہ السلام کی ثنا خوانی کا انعام تھا, پہلا انعام جو خالد صاحب کو دیا گیا. پھر دوسرا انعام یہ ملا, بڑے بڑے نعت خواں گئے حضرت, لیکن اللہ کی قسم جیسے وہ عزتوں سے گئے, بڑوں کو یہ عزتیں میسر نہیں آئی ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا گیا حضرت, ایسے لگ رہا تھا کوئی اپنا گیا, اللہ کوئی رشتہ نہیں, بس محفل میں ملاقات ہونی.
میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایسے دل دکھی تھا جیسے وہ اپنا گیا ہے، جیسے ان سے کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا۔ تعلق کیا تھا؟ وہ تعلق نعت کا تعلق تھا۔ ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں نا دوران گفتگو کچھ ہم ذاتی طور پر پتر کسی نعت خواں کے خلاف نہیں ہیں، آپ کو بے تحاشا تصویریں ملیں گی، میری کسی بھی نعت خواں سے ملاقات ہوتی ہے نا مجھے نہیں رہ جاتا، میں یا ہاتھ چوم لیتا ہوں یا ماتھا چوم لیتا ہوں، سخت بولنے کے باوجود بھی، کیونکہ حضرت ہم کو ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، بس کچھ باتیں ہیں جن کے والے سے ہم بولتے ہیں، باقی تو ہمیں پیار آتا ہے، حضور کے ثنا خواہ ہیں، غلطیاں اپنی جگہ۔ ایک رشتہ تھا جی خالد صاحب سے کہ جہاں کہیں خالد صاحب کے ساتھ حاضری میسر آئی نا تو پھر پتہ لگتا ہے جو واقعی نعت سنی ہے حضرت، جس کو نعت کہتے ہیں نا، ارے واقعی نعت سنی ہے حضرت۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے خالد صاحب کا چلے جانا۔ نعت خواں تو بڑے ہیں لیکن خالد صاحب جیسے تو پھر ماشاءاللہ منہ پہ داڑھی بھی تھی۔ میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا کہ جیسے جیسے عروج آتا گیا سلسلہ کم ہوتا گیا، پھر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، پھر اس مدرسے کو اپنی جیب سے چلایا۔ اکثر و پیشتر وہ تصویریں چڑھا کرتی تھی خالد صاحب مدرسے کے بچوں کا لنگر پکا رہے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ حضرت خالد صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ وہ چلے گئے اور رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں ہے، جانا ہم نے بھی ہے، بس یہ ہے کہ کچھ کر کے جانا ہے۔ اور جو کر کے جاتے ہیں نا پھر حضور نبی علیہ السلام بڑا نوازتے ہیں۔ یہ لکھا جب حضرت سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا نا، اس رات 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کیا محبوب علیہ السلام آج کیسے نوازا؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اب میں کیونکہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، میں بولتے ہوئے ڈرتا ہوں، بارگاہ محبوب ہے، کچھ یا اوپر چلا جاؤں یا نیچے آ جاؤں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں پھر خالد کو بھی کیسے نوازا گیا ہوگا۔ نعت پڑھی تو اس نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا، نعت بیچی نہیں، بیچا نہیں اس نے، توکل کر کے گیا جو اللہ نے عطا کر دیا۔ اور میرے ساتھ تو ویسے بھی بڑی محبت تھی، جب کبھی ملنا بڑی محبت کا، بڑی عقیدت کا اظہار کرنا۔ آؤ اب ہماری باری ہے، ہم بھی کچھ کر کے جائیں۔ بس ایک کام کرنا، ایک کام کرنا اخلاص کے ساتھ، جو بھی کرو گے کرنا اخلاص سے، کیونکہ پتر جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں کھلا کاٹا ہے، کھلا کاٹا۔ اخلاص شرط ہے، جان ہے، پیٹرول ہے، انجن ہے، پہیہ ہے عمل کا۔ اگر اخلاص نہیں، جس گاڑی کے پہیے ہی نہیں وہ کیا چلے گی پتر؟ جس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی میرے بچوں؟ جس گاڑی میں تیل ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی؟ اخلاص انجن ہے، پیٹرول ہے، پہیہ ہے، جان ہے عمل کی۔ اگر اخلاص نہیں، اس وقت ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اخلاص کوئی نہیں۔ آپ کو تو چھوڑو، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں بھی آتے تھے پیا فلیکسا میں دیکھنا بھلا میرا نام تلے ہے کہ تلے لے ہے، بیمار ہے نا مندر سے، پھر پیا بھی کھانگا پلا میرے نال کی القابات لائے، درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے؟ عادت ہوگی نا اب نفس کو بھی، یہ خوش ہوتا ہے جب کو مجھے درویش خطیب کہتا ہے۔ اللہ درویش نو کہنا ہے تو بالکل نکما ہے۔ خوش ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا درویش خطیب، بڑا خوش ہوتا ہے اندر سے، لائے بھی من درویش کے، درویشاں نے سٹڈ لائے انہوں نے، درویش کا نیڑی نہیں مچھا ہوں، ہمیں تو پتر ہوا بھی نہیں لگی درویشی کی، جتنے نہیں درویش ہو گئے جاتے کرنا نا، پھر جتنے درویش ہو گئے رہتے کی کرنا ہے، وہ تندے حضرت اسی بولے شہر چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، کیونکہ پتر درویش کسے کل نہیں جاندے ہے، دنیا درویشاں کلان دی ہے، وہ نہیں جاندے کتے، بیٹھ جاتے ہیں یار تکیہ کر کے، دنیا جاتی ہے ان کے پاس، پھر وہ اصلاحیں کرتے ہیں، سمجھ وہاں بھی نہیں لگی درویش، لیکن کیا عادت پڑ گئی ہے، کو نہ آکھے تو پیڑا لگتا ہے کہ انہیں درویش خطیب نہیں آکھے ہے، باقی ہمیں وہ درویشی کی وہاں بھی نہیں لگی، ہم نے تو درویش عاشق، یہ ہم نے لفظ بڑے سستے کر دیے،
جس کا بہت دل آتا ہے کسی کو کہہ دیتا ہے یہ جی بہت بڑا عاشق ہے جی، جنہوں نے درجی درویشیاں کی، اخلاص حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو مائیں روز جنید پیدا کرتی ہیں. لکھا ایک دن حضرت سے سوال ہو گیا، حضرت جنید بغدادی، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. کیسے سچے لوگ تھے. میں ہوں تو میں کہنا میں اسلام آباد یونیورسٹی تو سیکھا. ہاں پتہ سچے لوگ تھے وہ، اسی جھوٹیاں شانہ بنائی دی. اللہ یاد رکھنا یہ پتر نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں. اس کو یوٹیوب پہ جو جس کے منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. میں پتہ کیا میں ڈا سکون ویچا کیونکہ میں نے پتہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے. انہوں نے کیتیا کھ نہیں ہونا ہے. میں اس لیے سکون میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. انہوں نے دیتی عزت جیڑی میرے کو کھولیں گے. یہ عزت مدینہ پاک سے عطا ہوئی ہے، یہ نہیں چھین سکتے. اس لیے میں منا مسلک کا غدار ہوں نا، اس لیے سکون میں ہوں. یہ وہاں سے عطا ہوئی. اللہ میری ہر جماعت کو سلامت رکھے. اللہ ہماری ہر جماعت کو، ہمارے جتنے ونگ ہیں، ٹی ایل پی، ادارہ صراط مستقیم، اتاری، ہمارے سیفی جتنے ہیں، پیرج، سب کی اللہ خیر. سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. تو عزو من تشاء اترا پی نہیں ہوتا کچھ بھی. بس اس طرح کا کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا جو ان کو پسند آئے. اور جس دن ان کو پسند آ گیا پھر کرم ہی کرم ہے. یہ کون ہوتے ہیں دینے والے یا لینے والے؟ وہی دینے والا وہی لینے والا. آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. اس کی حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا. اس کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا، بال بہت بڑھ چکے تھے، پیسے تھے ہی نہیں کٹوانے کو. میں ان بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا. اب فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا، بھائی چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کو بات کرتا ہوں. اب فرماتے اس نے بال کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا. میں نے کہا جی السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، ظاہر ہے اس سے تیرا گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہو. اب میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں. چل اس طرح کر رہا آج میرے پہلی بار اللہ کے لیے کاٹتے ہیں. اب فرماتے میری بات سنتے ہی دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے گئے. اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی کیونکہ تیرے اللہ نہیں کٹ رہے تو ڈیک جو سارے نے کٹ کے ویلا مانگنا پھر تیرے کٹاں گا. پہلے پیسے والے نے کٹ لیں. فرماتے نہیں، پیسے والے کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا اور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں تجھے ضرور بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ گیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہو گیا. عمرو بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی جیسے بڑے مشائخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اللہ نے فقیری میں امیری دے دی. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟
تو فرماتا اس سے میں نے اخلاص سیکھا. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. حج پتر اخلاص نہیں ہے. ہم کر کے کہتے ہیں کہ لوگ کہیں اس نے کیا ہے. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم اس کے لیے نہیں کر رہے. ابھی کو کام کر لینا ہم کہتے ہیں لوگ کہیں کیا نہیں کیتا. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے. ابھی ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. کرم اس دن ہونا ہے جس دن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا شروع کر دیا. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے. اور وہ تو بڑا کرم ہوتا ہے کسی پہ جو لوگوں سے نکل جاتا ہے. بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں. بڑے بڑے پھنسے. ہم پھنسے ہوئے. تمہاری تو کیا بات. ہم پھنسے ہوئے ہیں. تم تو بڑے سادہ لوگ ہو. ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے نہیں. اپنے اللہ کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے تھوڑا باجی کر لیو. تھوڑا کر لیو. کریو اللہ واسطے. کریو نبی علیہ السلام واسطے. پھر کرم ہوگا. پھر تمہیں بھی یہ راز سمجھ میں آ جائے گا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. ہم پھنس گئے. حضور تشریف لے گئے. جنت کا مشاہدہ فرماتے. جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی. مفہوم ہے. عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین کچھ عطا کرے. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا. جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ. اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے. میں نے بھی پتر بڑی بار کہہ دی ہوئے حضرت بلال کے لیے ان کا رنگ اس طرح تھا. ان کے ہونٹ اس طرح تھے. نہیں جتنی بار کہا کیونکہ محافل میں کہا ہے. اب محافل میں معافی مانگتا ہوں. اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ موزن رسول تھے یار. وہ خادم رسول تھے. میری اتنی کیا اوقات میں بلال کے رنگ پہ باتیں کروں. جتنی بار کہا ہے اللہ معاف کر. محفلوں میں کہا محفل میں معافی مانگتا ہوں. ہاں اب اتنا کہوں گا حضرت بلال بھی وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے. عرض کرتی محبوب اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عمار بن یاسر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, ابو ذر ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, صہیب رومی ہیں. اتنے اتنے سونے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں. اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ مسل کے بلال ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں نے کہا نا عشق بے غرضہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ہمیں مدینہ پاک سے کتنا پیار ہے. پھر پیار کی وجہ کیا ہے والا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روزہ مدینے میں. کون نہیں جی مدینہ پاک جانے کی دعائیں کرتا. ہم تو وہاں موت کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم تو اپنے اللہ سے گھر مانگتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے عشق. جب لکھا ہے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا آپ نے رخ انور چھپا لیا. پردہ آ گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سامان باندھا اور مدینہ پاک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اب رکنے آئے. آپ نے آگے کہا بلال مدینہ پاک نہ چھوڑ کے جا. یہ ہے عشق. اب آگے سے کہنے لگے ابو بکر یہ اپنے لیے خریدے آئی تھے روک لو. یہ اپنے لیے خریدے آئی تھے روک لو. تو جب میں نے نبی علیہ السلام بھی خریدے آئی تو پھر میں نے جان دیا کیونکہ حضور کے بغیر اب بلال کا یہاں گزارا نہیں ہے. ہاں عشق بے غرضہ ہوتا ہے. اس کو صرف اپنے محبوب سے ہوتی ہے. ابھی ہم غرضوں میں پھنسے ہوئے.
کبھی کبھی نہ دن میں کوشش کیا کرو اپنے اللہ کو ضرور یاد کرنا جب کچھ بھی نہ ہو، صرف وہی ہو۔ اللہ آدم چشتی صاحب نے کمال لکھا تھا، ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا، ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا تے بن ملیوں جدی یاری، ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا تے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے۔ بھائی وہ خود ہی کہتے ہیں نا مشارک سے بھی قریب ہے، لیکن کی بن بھائی یاد تو دی آئے نا جڑا دور ہے، جڑا ہی نیڑے میں تو پھر وہ دی یاد۔ عالم چیسی صاحب کہتے ہیں بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھاں، میری حمد دے کس کاری ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ادھر پھر آدم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، نینو ایک کے چند شرم آئے، بجلی لردی لشک نہ مارے، متا بیعت بھی ہو جاوے، کھول دے ونجے وال زلفان دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ونجیو ہاتھ پھولانچ، ہاتھ پھولان دا مان وداوے، آزم ایڈا سونا مائی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ آدم چیتی صاحب نے کتھو لفظہ ہونا نے جو گل مکا چھڑی، واہ سانو من قلم ترکت تو عینی، واجملو من قلم تلی دن نسا۔ بس پتر عمل آلے پاسے 5 وقت دی نماز پڑھ، اے تصویر صرف ساڑے مولویوں واسطے نہیں آئی، تسی پڑھ سکتے ہوئے کاکھ نہیں آکھے گی تانے، اور اللہ دی قسم پھر وہی گل آ گئی، صرف حضرت جی کسی کو بہ کے انہوں پھر اندہ وال سکھ لئیو۔ وزیر اعظم آپ پاکستان عمران خان نیازی دے پین چینہ زور نہیں جی جنہ اس تصویر کے دانے چل زور ہے۔ میں کو خان صاحب کو ٹاؤٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ دے پین چ پتر ہے زور نہیں جی جنہ اس تصویر کے دانے چل زور ہے، لیکن صرف کسی کو بہ کے سکھ لئیو پھر نہیں کہ میں میرے انو دے لی پھیری ہو، زبان پاک کر کے پھیری ہو، ٹیڈ رام تو خالی کر کے پھیری ہو، زبان جھوٹ تو گندی نہ ہوں دی ہو، زبان نو غیبت تو آلودہ نہ کری ہو، ایدے ہوتے حضرت جی بہتان دا زانگ نہ چڑھائی ہو، کچھ گلہ کر لے سکھ لی تو پتر پھر وکھو ایدے ایک دانی چکن نہ زور ہے۔ کسی نے لکھا تھا مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، مالا کہے کاٹ کی، تسبیح کہنے لگی تو منو کی پھیرنا ہے، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہیں آئے، اسی حضرت صرف اینو ہی پھیرنے ہیں، اینو نہیں پھیر دے، جدن پتر اینو پھیر کے اینو پھیرو گے پھر ویکھی ویدہ زور ذرا، پھر ادھی طاقت ویکھی حضرت، پھر ادھا زور، میں نے پوری ہوش آواز میں کہا ہے، مجھے پتہ کیمرہ لگا ہوا ہے، بات چڑھ نہیں ہے یوں، لیکن جو بات حق ہے میں نے کہہ دی ہے پتر۔ عمران خان کے صاحب کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے پتر جنہی تصویر کے ایک دانے میں طاقت ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کسی نے سیکھا ہو پھیرنا ہے۔ حضرت سلطان نہیں کہتے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علم پڑھ کے ہوں، صرف بیٹا کسی سے سیکھ لینا بیٹھ کے، پھر دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے، نہیں پتہ کہ کانڈے دے حضرت۔ 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر، درود پاک، کوشش کریے پتر ہر رول، ساڑھے بڑے رول نے، کتے سی پتر، کتے پراواں، کتے خامنداں، کتے والداں، کتے داماداں، کتے بہنوئیاں، بڑے رول نے پتر، کتے دکاندار ہاں، کتے گاہک ہاں، کوشش کریو ہر رول اچھے طریقے نہ پلے کریو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ
اور اچھا مسایا بنی ہوں، اچھا ملےدار ہوں۔ وکری بات ہے، یہ ہمارا کام تھا نا تربیت، ہم وہی شروع ہوئے تھے بڑکاں، یہ توپاں پڑی دین آتے تھے سارے، لیکن جو سکھانا تھا وہ ہم سکھا ہی نہیں سکے آپ کو۔ حضور نبی آخری گل جی پھر گل ختم کراں گا، میں بولتا ہی جان دیا، وہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، مفہوم ہے جی بات کا، فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ ساڑھے تے پتر تو لنگ جاندی ہے نا، سامنے صحابہ بیٹھے تھے، جان نکل گئی، نبی علیہ السلام فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب سچ بتائیے گا، ہمارے شانوں والے نبی ہیں جی، آپ کو قسم اٹھانے کی کوئی حاجت تھی؟ آپ کی بات تو ویسی بات ہے کہ ہم میرے محبوب تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کہتے ہیں ہوا اللہ وحی یوحی۔ میں کہتا ہوں حضرت یہ آیت مبارکہ نہ بھی ہوتی ہمیں پھر بھی حضور کی زبان مبارکہ پہ اتنا ہی یقین تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے قسم، صحابہ سمجھتے تھے بات کے وزن کو۔ دوسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، 3 بار اللہ کے نبی قسم۔ عرض کی محبوب علیہ السلام ماں باپ فدا ہوں آپ پہ، وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو گیا۔ میں باپ کو اترا ہی نہیں کہہ رہا، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھو، بہت بڑی بات ہے۔ 3 بار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں، مومن ہی نہیں، مومن۔ ہر رول اچھا پلے کرو، اچھا بیٹا بنو، اگر والد صاحب ہیں اچھا کرو پتر، ڈنڈی نہ مار، ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ ڈنڈی لگی ہے کہ نہیں لگی؟ والد اور والدہ میں لگی ہے نا ڈنڈی، تھوڑی بھی نہیں لگی، واہ لگی ہے، بہت ہی لگ گئی ہے۔ اس بیچارے کا نام ہی ہم نے سارے کھاتوں سے نکال دیا۔ اور آپ نے کبھی کوئی میرا والد کے حوالے سے کلپ نکال کے دیکھیے اور دیکھیے کہ نیچے لوگوں نے مجھے گالیاں کتنی نکالی۔ یہ قوم کا حال ہے، وہ سمجھ لو میں ماں دی مخالفت بولن ڈیا، میں بچے نو سکھان ڈیا ماں نہیں باپ نہیں، میں تو اس لیے بولتا ہوں بھائی جو باپ ہے اس کو بھی تو اس کا حق دو نا۔ اب دیکھیں نا، آپ نے بڑی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھنے کی عادت کیوں آئی، کیوں نوبت آئی، باپ کو کیوں نکال دیا گیا بیچ میں سے، کیوں باپ کو نکالا گیا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے چلو آج بیٹے بیٹھے ہو، وہ زیادہ کم احباب ہے، زیادہ عمر والے، زیادہ تقریباً نوجوان طبقہ ہی آپس میں بات کو بولتا نہیں آگے سے۔ میں کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ جو آپ نے لکھایا کہ میری ماں کی دعا ہے، آپ کے خیال میں میری والد صاحب دعا نہیں کرتے ہیں؟ پتر امی تو صرف دعا ہی کر دی ہے نا، ابو جی نال مزدوری بھی کر دے، فیسا بھی ابو جی دے بڑے ہو۔ اپنا ایک سوٹ 3 ویلے دی روٹی کٹھی کرنا پتر کیڑا اوکھا کام ہے، رول تو پیو تہاڈے واسطے جاندا ہے۔ صبح دی شاہ صاحب کل آ کے کھا لئی سیداں دے گھر تو، دوپہر دی حضرت صاحب کو ٹر گئے، رات دی بزرگاں کو ٹر گئے، کیڑا اوکھا کام کوئی نہیں۔ رول تو پتر بندہ اولاد پیچھے جاندا ہے، فیس دینی ہے، داخلے دینے نے، بستہ لینا ہے، کتاباں لینی ہے، اور تم بعد میں لکھوا لیتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اس کو تم نے کس کھاتے میں ڈالا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے حضرت جی کسی جگہ کچھ والد کا رویہ ٹھیک نہ ہو، لیکن حضرت جی والد کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، آپ کو تو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پھر بھی یہ لکھواؤ، آپ کا تو والد ہی ہے نا۔ اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کا غلط کیوں ہو گیا؟ وہ تو آپ کا والد ہی ہے نا پتر، آپ کو تو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کرو، نہیں دونوں سے بڑی محبت۔ اور ماں کو تو ہم، لیکن پتر جتنے منڈے پتر بیٹھے اسپیشلی تمہارا والد بڑا بھوک ہے تمہاری محبت کا، کبھی اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرو، وہ بہت بھوک ہے تمہاری محبت، اس کا دل کرتا ہے میرا بیٹا مجھے سینے سے لگائے، اس کا دل کرتا ہے کہ دن جانے میرا پتر اپنی بڈھی نو بلا کے کہہ کے جائے بھائی اج وہ بنائی جو میرے ابو جی کہن گے۔ دسو جو کبھی کسی نے کیا ہوئے وہ تو پوچھتا ہوتا تھا پتر کی لے کے آواں تیرے لیے، ہم تو اس کو کہہ دیتے ابو جی آئس کریم کھانی، ہم تو کہہ دیتے تھے ابو جی شورما کھانا ہے، ہم تو کہہ دیتے تھے ابو جی برگر کھانا ہے،
पूछा कभी पूछा अबू जी ने, पूछी तुझे की खाना? बहुत भूख है पुत्र तुम्हारी मोहब्बत का, हमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। और चले जब तू नहीं था, कन खाछड़े उन्हें मौलवी साहब दे, कन खाछड़े उन्हें शाह साहब दे, शाह जी दुआ करो अल्लाह पता था। गोलड़ा शरीफ गया, ईदगाह शरीफ गया, दाता साहब गया, बाबा साहब गया, तेरी दुआ में मंगन। तू बता तूने क्या किया है? बता तूने क्या किया है? जब तू नहीं था क्या क्या नहीं इसने तेरे लिए किया? बता तूने क्या किया? तूने कुछ भी नहीं किया। कैमरा लगा हुआ पुत्र, मैं को माँ की मुखालफत में नहीं बोल रहा, माँ माँ है जी, उसका अपना अपनी शान है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वालिद के साथ ये रवैया क्यों रखा गया है? क्यों इसको इतना ज़्यादा, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इग्नोर किया गया, अगर उर्दू में आते हैं तो फरामोश कर दिया गया, भुला दिया गया उसको सब खातों से निकाल दिया गया। मजदूरी उसने की, गर्मी उसने नहीं देखी, सर्दी उसने नहीं देखी, बारिश उसने नहीं देखी, धुंध उसने नहीं देखी। क्यों इसको इतना इग्नोर किया गया है? किसी शायर को तौफीक नहीं है उसके लिए कुछ लिखने को। अगर किसी शायर ने को 2 जुमले लिख दिए, किसी ने पढ़ा ही नहीं। पता नाथ खां क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो माँ का पढ़नगे तो फिर तू थदियाँ लैके उठ पढ़ना। अबू जी तो पढ़े तो अगू मिलता ही नहीं है कोई, तुम जेब च नहीं हथ पाते कोई, फिर क्यों पढ़ना अबू? तुम आगे से रिस्पॉन्स ही कोई नहीं देते। जैसे पढ़ेगा मावा जदू मर जांदियां, कोई कहता नहीं पुत घर आ, तू नाल ही थदियाँ लैके उठ पड़ा। अबू जी पढ़े, शाह जी कोई नहीं है। मैं पूछे पढ़े चले जाओ, मैं जा रहा बिना की लै रहा था, अब पहले को पढ़े कहता अबू जी का नाम लईए जेब चाती कोई नहीं पाता है, अम्मी जी का लईए तो उठ पैंदे नाल ही करते हैं। अल्लाह पता है, मैं पुत्र मैं बार बार कैमरा लगा हुआ है, मेरी बात को गलत मत, आपको पता है अबू पुत्र उस दरवाजे का नाम है। जब ये दरवाज़ा घर से टूट जाता है ना, फिर घर में सदका आता है। ये इतनी देर ही होता है, ये घर में सदका नहीं आने देता। डबल ड्यूटी कर लेगा, डबल नौकरी कर लेगा, लेकिन सदके तक नौबत नहीं आने देगा, ज़ुकात तक नौबत नहीं आने देगा, फितराने तक नौबत नहीं आने देगा। डबल ड्यूटी कर लेगा। मैं बड़े वाले अबुओं को जानता हूँ जो डबल ड्यूटियाँ कर रहे हैं बच्चों के लिए। यार तुम उसको किसी खाते में नहीं गिनते हैं। उधर मैं शाह जी प्रोग्राम चला, मैंने उसको पहले कहा, मैंने कहा पुत्र कुछ मारूफ पढ़ना, कैमरा लगा हुआ मेरे लिए मुश्किल बन जाए। उसने जिद की जी मैंने भी मौजूदगी शुरू हो गया। फिर ना मरन कदी किसी दी मावा, मैंने उसको कहा चल उन्हीं छड़ दे, उन्हीं छड़ दे, उन्हीं छड़ दे, ना ही छड़े, ना मरन कदी किसी दी मावा। मैं स्पीकर फड़ लिया, मैं भाजी का मतलब फिर अबू सारे ने मर गए। नहीं शाह जी देखो ना पुत्र, तुसी डाउनलोड तो नहीं होए? नहीं गल भी ठीक है यार भाई, अम्मी अबू सामने आए हो ना पुत्र, या देना कि तुसी कोई डाउनलोड होए हो या कोई बजरिया व्हाट्सएप आए हो तुसी, तो फिर चलो बंदा कहे जी ना मरन कदी किसी दी, क्योंकि है ही अम्मी जी ने बस। फिर बंदा कभी भाई जो सामने बैठे हैं, अम्मी भी हैं अबू भी हैं, फिर इसका क्या मतलब हुआ ना मरन कदी किसी दी? फिर इसका ये मतलब है अबू जी मार भाई। एक इल्मी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सामने बैठे हैं अम्मी भी रखते हैं अबू भी रखते हैं, अब एक बंदा कहना शुरू कर दे ना मरन कदी किसी दी माँ, और जो सामने बैठा है सिर्फ अम्मी ही अबू जी भी हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अबू जी नहीं ये ना करो पुत्र। अल्लाह ये बात ही कहना ठीक नहीं। यहाँ महबूब अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का इंतकाल हो गया, तेरी अम्मी को स्पेशल आ गई। यहाँ शहजादों की अम्मी जान सईदा कायनात का भी साल हो गया, तेरी अम्मी जान को स्पेशल आ गई। तो कैसी अल्लाह से दुआ कर रहे जिसकी इजाज़त ही नहीं है? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ना मरन कदी किसी दी मामा, ये जुमला है ही कुरान के खिलाफ। वो जो कह रहे हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तू किस तरह कह रहा है ना मरन कदी किसी दी माँ? मैं इतना कह या अल्लाह
मेरी अम्मी नूं लम्मी सेहत वाली और बरकत वाली ज़िंदगी दी, लेकिन पुत्र दोनों को साथ रखो। अल्लाह की कसम है, जब तुम ये पढ़ते हो अबू का बड़ा दिल जलता है। तो मैं किधर गया भाई? ये जितने अबू बैठे हैं ये तुम्हारी मोहब्बतों के भूखे हैं बड़े ज़्यादा, कि जिस दिन मेरा पुत्र भी तो मेरे नाम मोहब्बत करेगा। लाड करो अपने वालिदैन, अपने वालिदैन नाल लाड करो, चाह करो पुत्र। अपनी अम्मी का भी बड़ा चाह, अपने अबू जी का भी बड़ा चाह। लाड चुको पुत्र अपनी अम्मी। ओ अबू जी तुम कितने लैके दसो अबू जी तुम की खाना है मेरे अबू जी? अम्मी को तो पूछते हो ना आप, अबू को भी पूछा करो, अबू जी की लैके आवांगे तेरे? खुद ध्यान रखो अबू को क्या पसंद है, खुद ध्यान रखो अम्मी जी को क्या पसंद है, लेके जाओ उनके लिए। ये मौके बार बार नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और इस बात पे मैं आपसे माजरत भी करता हूँ कि थोड़ा भी नहीं वाह ही लेट हुए, थोड़ा भी नहीं बस। अब वो फिर कि हम भाई हम पंजाबी ही इज्जत दे भाई मैं हूँ तुम की दसा कि किसी ने की किया, शाह साहब जानते हैं सारा मामला। तो मैं ही माफ़ी मांगता हूँ हज़रत जी, आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने सब की इज़्ज़त रखी। शाह साहब की इज़्ज़त तो आगे बहुत बड़ी है जी, सैयद पाक हैं, हमारी वजह से इन पे उंगली आए, हर्फ आए। आगे एक दो दफ़ा इस तरह हुआ, एक फोतगी हो गई, तो अल्लाह शाह साहब को सलामत रखे। ये 10 दिन है कि मैं वाकई आले रसूल हाँ, क्योंकि जो आले रसूल होती है वो सखी होती है। शाह साहब ने कहते हैं ना उफ भी नहीं की तक दी। अल्लाह मैं बजाते खुद बड़ा शर्मिंदा। वो पीछे प्रोग्राम थे, इधर 2-3 थे, अच्छा इसी में था, वो फोतगी हो गई हमारी। हमने शाह साहब से, शाह साहब ने होते ना उफ भी किया हो। अल्लाह शाह साहब के इल्म हिल्म में और बरकतें अता फरमाए। और मैं तो बल्कि यार मुँह पे बैठे हैं ना, मैं पिछू ही दुआ करना कि अल्लाह हमारे शाह साहब को इतना नवाजे कि ये इस खित्ते में सिलसिला आलिया चिश्तिया का जो फैज़ है ना उसको बांटने वाले बन जाए हज़रत शाह साहब के वजूद मसूद की बरकत से, या खूब सिलसिला आलिया चिश्तिया पहले, क्योंकि पुत्र अब ज़रूरत है 1 नंबर लोगों की। इत्थे इल्लां कावां रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबकी खैर फरमाए। मैं फिर माजरत करता हूँ हज़रत जी लेट आने पे। देखो ना मैं ना करा तो तुम मैंने की क्या लेना है कि मेरी गड्डी डाक लोगे? नहीं, मेरा बनता है करना पुत्र, मैं लेट आया, मेरा बनता है। क्यों बनता है? जो काम है उससे भागी, और माजरत करने से मेरी कोई इज्जत कम तो नहीं मेरा पुत्र। ये आओ इन चीज़ों की तरफ। मैं बिलफर्ज ना भी करूँ तो आपको मेरी गाड़ी रोक लोगे? नहीं, लेकिन गलत है जी। अगर सिखाने वाला ही अपनी गलती का एतराफ़ नहीं कर रहा तो फिर मैं सिखाऊंगा किसी को क्या पता। पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, थोड़ा भी नहीं आया, बहुत ज़्यादा लेट आया। आपने बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया, सर्दी भी है पुत्र, मैं तो फिर कुर्सी पे चढ़ के बैठा हूँ, कोई सूखा काम तो नहीं ना ठंडी ज़मीन पे बैठना। मैं आप सबसे माजरत खाऊँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा मेरा। अल्लाह आपका इंतज़ार करना, अल्लाह हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और अल्लाह हमें एक बाअमल सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। अल्लाह इस महफिल में कबूल फरमाए। हदा सवाब खालिद हसनैन खालिद भाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, या अल्लाह उन्होंने नामा या माल च दर्ज फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के नामा या माल च दर्ज। साढ़े नाल ताल्लुक रखने वाले जितने मुसलमान इस दुनिया तो चले गए सब के नामा या माल च सवाब दर्ज फरमा। मेरे मालिक जो सिखाया सिखाया जो किया अल्लाह मन की तौफीक अता फरमा। शाह साहब दे इल्म हिल्म च और बरकत आप मियां अल्लाह सिलसिला आलिया चिश्तिया का फैज़ बनने वाला बना। सिलसिला आलिया चिश्तिया शाह साहब खूब 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 अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह इसे घर का काम है, असी तो जुड़े हैं या अल्लाह, इसे नौकर हाँ, खिदमत गुजार नाल जुतियाँ चुकन वाले हैं। अल्लाह खूब करम फरमा। जिन्हें अहबाब बैठे ने सब ते करम फरमा, किसी को भी खाली ना लुटा। या अल्लाह मैं उस रब को मंगन डे जिदे को कुछ भी नहीं छुपया है, तेन सब का पता है किनू किनू की चाहिए, किस किस दिल च केड़ी केड़ी दुआ है।
خواہش ہے آرزو ہے اللہ سب دیاں پوریاں فرما اللہ حلال پیسے نال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا اتھے اللہ جتنے بھی علماء موجود نے سب دے علم و فضل چور اضافہ فرما سن علماء دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم